الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز دوستوں بزرگوں بھائیوں، آپ حضرات سے اکثر و بیشتر ملاقات ہوتی رہتی ہے. محلسی پروگرام تھا، مولانا ادریس صاحب مولانا اکبر صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے حکم فرمایا. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کو بیان کیا جاتا ہے. آقا انعامدار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کی نقل اتاری جا سکتا ہے یا جس کی نقل اتارنا باعث اجر و ثواب ہے تو وہ میرے اور آپ کے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ زندگی ایسی گزارو جیسے میرے پیغمبر نے گزاری. اپنا رہنا سہنا پہننا ایسا گزارو ایسا کرو جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. دنیا میں آپ سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں آیا، آپ سے بڑھ کے سمجھدار اور عقل مند کوئی دنیا میں انسان نہیں آیا. لکھنے والوں نے تو اس حد تک لکھا ہے کہ اگر دنیا کا سارا حسن اکٹھا کر لیا جائے اور اس حسن کے 100 حصے کیے جائیں اور پھر تقسیم کیا جائے دنیا والوں پر تو یاد رکھو 100 حصوں میں سے آدھا حصہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو دیا اور باقی آدھا حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا اور بقیہ 99 حصے حسن میرے پیغمبر کو عطا کیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذات اور شخصیت ہے. آج اگر میں اور آپ کامیابی چاہتے ہیں اور ہمارا ذہن یہ ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو حضور جیسی زندگی گزارنی پڑے گی. جو اعمال حضور نے کیے وہ کرنے پڑیں گے. حضور کی زندگی کیا ہے، آپ کے معمولات کی زندگی کیا ہے. وقت بہت مختصر ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے سامنے رکھوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، آپ کے آخری چند صحابہ میں سے ایک تھے. بڑے عرصے کے بعد آپ مکہ تشریف لائے. آپ کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے، پوچھنے لگے اے صحابی رسول، ہم سب تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا. صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اور تابعی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا. آپ ہر خطبے میں سنتے ہیں نا کہ یہ نبی والا زمانہ اچھا ہے.
پھر نبی کے بعد صحابہ کا زمانہ اچھا، صحابہ کے بعد پھر تابعین کا زمانہ اچھا۔ تو تمام لوگ جمع ہو گئے، پوچھنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ دیکھیں نا، شوق تھا، آپ کو دیکھنے کی طلب تھی۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا نماز کے کیا احکام ہے، روزے اور زکوٰۃ کے کیا احکام ہے، بلکہ محبت نبی اس حد تک دل میں راسخ تھی کہ فرمایا آپ نے یہ پوچھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو وہ صحابی رسول نے آپ کا حسن 3 لفظوں میں بیان کیا۔ کتنے لفظوں میں؟ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیحا، فرمایا کہ میرے نبی نمکین حسن والے تھے، ابیض مقصر، سفید رنگ والے تھے، برابر جسم والے تھے۔ اب کیسا جسم، کیسا حسن؟ فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی پہلی نظر دیکھتا تو سب سے پہلے اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں سے آپ کے ناک پر پڑتی۔ آپ کا ناک آپ کے چہرے میں سے نمایاں تھا، باریک ناک تھا۔ فرمایا کہ آپ کے ناک سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک رب کائنات نے ایسا بنایا تھا کہ فرمایا کہ آج تک ایسے جسم کی ساخت صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کسی کی نہیں کی۔ کان ابیض ملیحا مقصرا، سفید رنگ والے تھے، نمکین حسن والے تھے، برابر جسم والے تھے۔ سفید رنگ کا کیا مطلب؟ علماء نے لکھا ہے کہ ابیض کا مطلب ہے کہ سفید تھے، لیکن ایسی سفیدی نہیں کہ بعض رات سفید ہوتے ہیں لیکن اس سفیدی میں حسن نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اس سفید رنگ والے تھے لیکن اس سفید رنگ میں سرخی مائل تھی، آپ کو دور سے دیکھتے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ فرمایا کہ نمکین حسن والے تھے، ملحن نمک کو کہتے ہیں، ملیحن نمکین حسن کیا مطلب؟ ایک میٹھا حسن ہوتا ہے، ایک نمکین حسن ہوتا ہے۔ میٹھا، میٹھے کی طبیعت میں بندہ تھک جاتا ہے، کوئی کتنا میٹھا کھا لیتا ہے، کسی کے سامنے میٹھا لا کے رکھا جائے، حلوہ ہو، کھیر ہو، کوئی چیز ہو، کتنا کھا لیں، تھک جاتا ہے انسان۔ نمکین چیز سے نہیں تھکتا، نمکین انسان کے خوراک میں شامل ہے۔ بھئی روزانہ سالن کھاتے ہیں نا، کبھی یہ کہا کہ آج نہیں کھائیں گے یار، سالن کھا کھا کے تھک گئے۔ حسن جو حضرت یوسف کا تھا وہ میٹھا حسن، ایک مرتبہ بندہ دیکھے تو پریشان ہوتا، لیکن نمکین حسن یہ ہے کہ بندہ دیکھے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ فرمایا کہ حضرت یوسف کو عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کاٹ دی۔ فرمایا میرے پیغمبر کو اگر کوئی دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا، وہی آنکھیں ٹک جاتی۔ فرمایا مقصدہ، آپ کا جسم برابر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء اتنے تھے جتنا ایک انسان کو خوبصورت لگتے۔ فرمایا آپ کا انعامدار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، آپ کا سر مبارک، آپ کا انعامدار کا سر نہ بڑا تھا نہ بہت چھوٹا تھا۔ فرمایا آپ کا سر بالکل گلائی میں تھا، برابر تھا جسم۔ آپ کے بال، آپ نے ساری زندگی اپنے سر پہ اس طرح نہیں کروایا، یہ بات ذہن نشین کر لی، ساری زندگی کبھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بال مکمل ختم کروائے۔ ہاں حضرت علی کا معمول تھا، پیغمبر کی سنت نہیں ہے۔ بعض لوگ ٹینڈ کرواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نبی کی سنت، یہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر نے ساری زندگی بال رکھے، آپ نے بال 3 طرح کے رکھے۔ یہ وہ چیزیں جو کوئی نہیں بتاتا، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ شمائل ترمذی کی روایات ہے، ترمذی شریف ایک کتاب ہے، عالم جو لوگ مولوی بنتے ہیں نا، آخری سال میں ان کو پڑھائی جاتی ہے، اس کے آخر میں یہ چیزیں لکھی ہوئی۔ فرمایا کہ آپ کے بال 3 طرح کے تھے۔ دیکھو آج دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہو نا، اپنے محبوب کی ہر ادا کو یاد رکھتے ہیں، اور یہ دنیا کی محبت ہے جو کام بھی نہیں آنی، اور ہم عاشق اور محب ہیں اس آقا انعامدار کے جس سے کہ محبت رکھنے والے خود اللہ ہے، جس سے اللہ بھی محبت کرے، دنیا کی تمام مخلوقات بھی محبت کرے۔ کیا میرا اور آپ کا فرض نہیں ہے ہم اپنی آقا انعامدار کے حسن کو پہچانیں؟ آپ کی چال ڈھال کیسی تھی، آپ کا جسم کیسا تھا؟ میرے دوستو فرمایا آپ کے بال 3 طرح کے تھے، آپ نے زندگی میں زلفیں رکھی ہیں،
کبھی کانوں کی لو تک رکھی، کبھی اتنی رکھی کہ ان زلفوں نے آپ کی گردن کو ڈھانپ لیا، کبھی آقا انعامدار نے اپنے کندھوں تک بال رکھے۔ 3 طرح کی یہ زلفیں تھیں۔ آقا انعامدار مانگ بھی نکالا کرتے تھے۔ فرمایا آپ نے یا تو بال پیچھے کو رکھے یا درمیان سے مانگ نکالی، دائیں اور بائیں سے مانگ نکالنا نبی کی سنت۔ یہودیوں کی عادت تھی یہ دائیں طرف سے مانگ نکالتے، عیسائیوں کی عادت تھی بائیں طرف سے نکالتے۔ آقا انعامدار نے فرمایا میں پچھلے تمام مذاہب کو ختم کرنے والا ہوں، آپ نے درمیان سے مانگ نکالی اپنے سر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سیاہ رہے ساری زندگی، آپ کی 63 سالہ زندگی تھی، آپ کے بالوں میں سیاہی زیادہ تھی۔ جب آپ کی عمر ڈھلنے لگی، آپ کی وفات ہوئی، آپ کے داڑھی میں چند بال سفید تھے اور آپ کے سر کی جڑوں میں چند بال سفید تھے۔ فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا مبارک، آقا انعامدار کا ماتھا چوڑا تھا۔ فرمایا کہ آپ کے ماتھوں میں خم تھے، نشانات تھے، جب آپ کو غصہ آتا آپ کے ماتھے کا رنگ سرخ ہو جاتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی حالت میں بیٹھے ہوتے تو آپ کے ماتھے کا رنگ بالکل سفید ہوتا، چمکدار ہوتا۔ فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے آپ کے ماتھے پہ ہلکا ہلکا پسینہ اتر آتا۔ فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دانت مبارک، آقا انعامدار کے دانت بالکل سفید تھے، آپ کے دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے 2 دانت قدرے بڑے تھے، اتنے بڑے نہیں تھے کہ برے لگے، کچھ بڑے تھے باقی دانتوں سے۔ فرمایا کہ آپ کے ان 2 دانتوں سے اتنا نور نکلتا تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب کبھی میں رات کے وقت کوئی چیز دیکھنے کی مجھے حاجت ہوتی، آقا انعامدار مسکراتے، آپ کے مسکرانے کی وجہ سے آپ کے دانتوں سے اتنی روشنی نکلتی کہ اگر کبھی میری سوئی گم ہو جاتی تو میں اس روشنی سے اپنی سوئی کو تلاش کر لیتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک، آپ کے ہونٹ لال تھے، نہ اتنے بڑے تھے نہ بہت چھوٹے تھے، بلکہ آپ کے ہونٹ آپ کے جسم کے برابر تھے، جتنے انسان کو خوبصورت لگتے۔ آپ کی گالیں خط مبارک، خط کہتے ہیں گال کو۔ فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خط، آپ کے خطوں پہ گوشت کم تھا۔ فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے رنگ کے اندر سرخی تھی۔ آقا انعامدار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ذرا موٹی تھی، موٹی آنکھیں، روب والی آنکھیں۔ فرمایا آقا انعامدار جب کبھی کسی کو ایک نظر بھر کے دیکھ لیتے، کبھی کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی آگے بات کر سکتے۔ فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا، آپ کی گردن نہ بہت باریک تھی نہ بہت موٹی تھی۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں بال نہیں تھے، آپ کے سینے سے لے کے ناف تک ایک بالوں کی لکیر تھی۔ اس کے علاوہ سر کے بال، مونچھوں کے بال اور آپ کی یہ پلکوں کے بال تھے، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے تمام بالوں سے قدرتی طور پہ پاک تھے۔ فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک جب کسی سے ملتے اپنا سینہ دوسرے کے سینے سے ملاتے۔ فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم مبارک کی خاصیت تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بہت آتا تھا۔ وجہ فرمایا کہ آج کسی انسان کا جسم سے پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچا یار انسان تھے، بشر تھے، علم آپ کا علم کے اعتبار سے آپ نور کہہ سکتے ہیں، لیکن آقا انعامدار کی ذات بشری تھی، اس لیے کہ جننا، پیدا ہونا یا اولاد کا ہونا یہ بشر کا تقاضا ہے، بشریت کا تقاضا ہے، نور کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت کے فرشتے نوری ہیں، ان کی اولاد سنیے کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ مولویوں کے چکروں میں نہ پڑا کرو، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے نور کھاتا ہو، کھانا کھاتے ہو، فرشتوں کو نیند آتی ہو؟ اللہ رب العزت کی 9 صفات کا ذکر ہے، تلک الرسل 3 پارہ ہے،
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. 9 صفات ہیں، یہ نور کی صفات ہیں. نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، بھوک نہیں لگتی، کبھی خوشی اور غمی نہیں آتی. اللہ کے نبی نے تو خوشیاں بھی دیکھی، غم بھی دیکھے، اولاد بھی ہوئی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی سے پیدا ہوتا ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، نہ آگے اس کی اولاد ہوتی ہے. میرے پیغمبر تو خود حضرت عبداللہ کی اولاد ہے، اور آپ کی اولاد، آپ کے 4 بیٹے، آپ کی بیٹیاں، یہ آپ کی زندگی ہے، یہ تقاضۂ بشریت ہے. کیسے برملا ہم کہہ دیتے ہیں نور ہے، بشر ہے. ہر انسان کو آقا انعامدار سے، یہی تو مشرکین مکہ کا اختلاف تھا. وہ کہتے تھے آپ ہماری طرح انسان ہیں. اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے تمہارے اندر میں سے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. فرمایا میں نے تمہارے اندر سے نبی بھیجا ہے، تم اس کی عزت کرو، اس پہ ایمان لاؤ. میرے دوستو، یہ نبی علیہ السلام کے بشر ہونے کی دلیل ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایسا تھا، فرمایا کہ آقا انعامدار کے پاؤں، آپ کے پاؤں نہ بڑے تھے نہ چھوٹے تھے، آپ کے پاؤں کی انگلیوں پہ تھوڑے تھوڑے بال تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں سخت تھیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا، چلنا، کھانا، پینا مختصراً عرض کر دیتے ہیں. فرمایا کہ آقا انعامدار نے ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے کھایا، ان 2 انگلیوں کو کھانے کے لیے استعمال کیا. ہاں ابھی کبھی کوئی رقیق باریک چیز ہوتی تو فرمایا اس انگوٹھے کو ساتھ ملا لیتے. آپ نے آج تک پلیٹ میں 5 انگلیاں نہیں رکھی تھی، ان 2 انگلیوں کو استعمال کرتے تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کر فرمایا آقا انعامدار نے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی. آقا انعامدار پست آواز میں بولتے تھے. آپ کا بولنا پست تھا، ہلکی آواز میں بولتے تھے، اور آپ کی عادت تھی جس سے مخاطب ہوتے اس کا پورا نام لیتے. اگر کسی کا نام محمد احمد ہے تو پورا نام لیتے ہیں، محمد احمد. اور آج ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے نام بگاڑنے، غلط بات ہے. قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. کسی کا نام نہ بگاڑو. ہم محبت میں نام بگاڑ دیتے ہیں، نام کا معنی بدل جاتا ہے. احمد کو احمدور کو کہتے نہیں لوگ، غلط بات. اللہ کے نبی کی صفت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، آپ نے تو اس کا نام بگاڑا ہے اور رکھا ہے میرے پیغمبر کے نام پہ، اس لیے نام بھی بگاڑنا چاہیے. فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا. مسکرانے کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے کہکا لگا کے ہنسنا، اتنا آواز سے ہنسنا کہ پوری مسجد کو پتہ چل جائے کوئی ہنس رہا ہے. فرمایا نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا. مسکرانا ہوتا ہے کہ بندہ اتنا ہنسے کہ آواز آئے ہنسنے کی. ہنسنے کی کیا ہے؟ ہلکی سی آواز آئے. تبسم کہتے ہیں کہ صرف دانت نظر آئے. کیا نظر آئے؟ آواز نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے اتنا تھے کہ صرف آپ کے دانت نظر آتے تھے، آپ کے ہنسنے سے آواز نہیں نکلتی. آقا انعامدار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، آقا انعامدار چلتے ایسے تھے جیسے کہ بندہ پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہو، اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہا ہو. جب بندہ اونچائی سے نیچے آتا ہے تو بندے کی نظریں نیچے ہوتی ہیں، میں گر نہ جاؤں. فرمایا آقا انعامدار اپنے نظریں نیچے رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی ایک مسلمان کے لیے برداشت، حلم، صبر کا درس دیتی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے بھی آئے اور رزق کی وسعت بھی آئی. فرمایا کہ میں محمد یہ چاہتا ہوں میں ایک دن سیر ہو کے کھانا کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں. صحابہ نے پوچھا اس کی کیا وجہ؟ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں جس دن سیر ہو کے کھاؤں گا اللہ کا شکر ادا کروں، جس دن کھانے کو نہیں ملے گا صبر کروں. یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. اچھے حالات آ جائیں اللہ کا شکر کریں، برے حالات آئیں صبر کریں. اس لیے کہ اللہ نے صبر پہ بھی اپنی نعمتوں کو رکھا ہے اور اجر کو رکھا ہے، اور شکر پہ بھی اللہ رب العزت نے اجر کو رکھا ہے. آج ہماری زندگی میں ناشکری بہت آ گئی ہے. ہر انسان کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. میرے دوستو کیا نہیں ہے ایک انسان کے پاس؟ دیکھنے کے لیے سلامت آنکھیں تو ہیں، بولنے کے لیے زبان تو ہے، چلنے کے لیے پاؤں تو ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ تو ہے. اور کیا چاہتے ہیں؟ کبھی ان ظاہری عذاب کو غور کرو، اللہ نے کتنا کچھ عطا کیا. کیا نہیں ہے ایک انسان کے پاس؟ فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا میرے پیغمبر کی زندگی کو آئیڈیل بناؤ۔ آج ہمارے اندر فقدان یہ ہے، ہم پیغمبر کی سیرت نہیں پڑھتے، آقا انعامدار کی سیرت کے نعرے لگاتے ہیں، ہم برملا کہتے ہیں، ہم اصل میں اختلافات میں پڑ گئے، فلاں مسئلہ کیسے ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ آقا انعامدار کی سیرت کو پڑھیں، یہ آج کی اس گفتگو کا خلاصہ ہے۔ بس